دیکھیں، ایک تو رمضان کے اندر ہماری وہ عبادت جو کہ ہمارے اوپر لازم ہے، جیسے کہ تراویح ہے، وہ اس کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، رمضان کے فضائل میں یہ ہے کہ نمازوں کے اندر اور دیگر بہت سی چیزوں کے اندر جو فرض ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جو نفل ہوتا ہے اس کے ثواب کو اللہ فرض کے جتنا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس رمضان کے اندر بھی اگر ہم نے اپنی عادت تہجد کی نہیں ڈالی اور اشراق کی ہم نے عادت نہیں ڈالی ہے، تو اوابین کی ہم نے عادت نہیں ڈالی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری پورے سال میں اس چیز کی عادت بن نہیں سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تو اس رمضان کے اندر عادت بنانے کے لیے یہ چیز بہت ہی کافی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رمضان سے 2-3 دن پہلے اپنی عادت کو بنانا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، الارم لگانا ہے، کسی دوست کو کہنا ہے، جاننے والے کو کہنا ہے جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ تہجد میں جاگ جاتے ہیں یا کوئی دوسرے ملک کے ہیں جو ہمارے تہجد کے وقت، جن کے ہاں دن کا وقت ہوتا ہے یا شام کا وقت ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری لگائیں۔ کوئی بہن بھائی ہے باہر ملک رہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنی کال کرنی ہے کہ میں جاگ جاؤں، اپنے پاس الارم کلاک لے کے آنی ہے ہم نے، اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانا ہے۔ اپنے اوپر لازم کرنی ہے کہ میں نے 8 رکعت تہجد پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں رات کو جلدی سوؤں۔ اگر رات 1 بجے سو رہا ہوں، 2 بجے سو رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں 4 بجے یا 5 بجے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سک رہا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنا کھانا مغرب کے بعد کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے، تو جلدی کرنا ہے۔ جو ایسی ترتیب ہے کہ جو ہمارے صبح اٹھنے میں رکاوٹ ہے، اس ترتیب کو ہم نے اب تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ابھی تبدیل نہیں کیا تو یاد رکھیں زندگی ایسی ہی گزرے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہماری زندگی میں بھونچال آئے گا جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کرے گا۔ یہ بھونچال ہم نے خود لے کے آنا ہے، ہم نے خود اپنے اندر تبدیلی کرنی ہے۔ اگر ہم تبدیلی کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہے ذہنی طور پر، تو مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی ہمارے پاس 6-7 دن ہیں۔ جن لوگوں کی تہجد کی عادت ہے ان سے مدد لیں، جن لوگوں کی عادت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ نمبر 1 تو اللہ سے مانگیں، اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کریں کہ ہم اپنا فریم ورک ایسا بنائیں کہ ہم تہجد میں آنکھ کھل سکے۔ تہجد میں اٹھنے سے پہلے ہماری 4 سے 5 گھنٹے نیند پوری ہو چکی ہو۔ جب 4 سے 5 گھنٹے نیند پوری ہوگی تو 1 گھنٹہ نیند کی قربانی دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ دن میں قیلولہ کرنا پڑتا ہے، یہ تہجد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اشراق ہے۔ دیکھیں فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، فقہا نے اس کو بہت ہی برا لکھا ہے۔ تو فجر کے بعد سونے کی ترتیب ہم نے اس رمضان میں نہیں بنانی ہے۔ ہم نے بھلے سے پوری رات ہم جاگے ہیں کسی وجہ سے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، سر گھوم رہے، چکر آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے اوپر سختی نہیں کی تو ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی نہیں بنا سکتے۔ تو دیکھیں، ایک تو تہجد میں اٹھنا ہے، دوسرا ہم نے اشراق پڑھنی ہے، تیسری نماز چاشت کی ہوتی ہے لیکن وہ 10-11 بجے کا وقت ہے۔ اگر آپ سے وہ نہیں ادا ہو پاتی تو اس کے اپنے اوپر جبر نہ کریں۔ اولین کوشش ہو کہ تہجد اور اشراق ہمیں ملنی چاہیے، درمیان میں فجر کی نماز تو ملے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے اس رمضان کے اندر صلاۃ التسبیح کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ اپنے اوپر لازم کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے سنت غیر موقدہ، بڑی فضیلت آئی ہے سنت غیر موقدہ کی، میں رمضان کے اندر اس کے اوپر ترغیبات دوں گا۔ جو میرے درس قرآن گروپ میں شامل ہیں تو ان کو وہ چیزیں ملتی رہیں گی، اگر آپ لوگوں کی فرمائش ہوگی تو ہم یہاں پر بھی بھیجتے رہیں گے۔ سنت غیر موقدہ اور نماز کے ساتھ جو نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے ظہر کے آخر میں 2 سنت جو ہے 2 نفل ہے وہ ثابت ہیں، اسی طریقے سے عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 نفل جو ہے وہ ثابت ہیں، ایسے ہی مغرب کی 2 سنت کے بعد 2 نفل وہ بھی ثابت ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت، عشاء سے پہلے 4 سنت، یہ ثابت ہیں۔ تو سنن غیر موقدہ ہم نے اس رمضان میں نہیں چھوڑنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ ہم سنن غیر موقدہ ضرور ادا کریں۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو یقین کیجئے ہماری نمازوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہی 2 منٹ کے اندر نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا چاہیے، اور اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اس نماز کا عادی بنانا ہے۔ مختلف فضائل ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سنانا ہے، جس سے ہماری نماز میں تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھیے گا، جس شخص کے دین میں تبدیلی آتی ہے اس کی پہلی جو نظر ہوتی ہے وہ اس کی نماز کے اوپر، اس کی عبادات کے اوپر ہوتی ہے۔ جب نماز میں فرق ہوگا
تو سمجھ لیجئے اس کے دین میں فرق ہوگا، اگر نماز میں فرق نہیں ہوگا تو سمجھ لیں اس کے دین میں کوئی کسی بھی قسم کا فرق نہیں آیا۔ تو ہم نے اپنی نماز کے اندر فرق لے کے آنا ہے، اور نماز کا فرق اس لحاظ سے ہوگا جو ترتیب میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔